السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ بلا شبہ کذب جھٹلایا اصحاب الحجری اصحاب ہجر نے مرسلین رسولوں کو۔ مرسلین مفعول ہے بھیجے ہوئے، یعنی جو اللہ کے رسول تھے ان کو جھٹلایا۔ اصحاب الحجر کون ہے؟ اصحاب الحجر صالح علیہ السلام کی قوم، اسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب الحجر یہاں پہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ پتھروں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ ہجر ویسے عقل کو بھی کہتے ہیں، یعنی بڑے عقل مند، بڑی ٹیکنالوجی والے انسان تھے اور بہت بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نشانی دی، یعنی معجزے کے طور پر اونٹنی ان کو نشانی عطا کی گئی، تو انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول کا انکار کرنا، رسول تو ایک ہی آئے تھے نا ان کے پاس، صالح علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ رسولوں استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسول کا انکار کرنا تمام نبیوں اور رسولوں کی تکذیب ہوتا ہے، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، وہ توحید کی تبلیغ ہی کرتے ہیں نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اصحاب الحجر نے تمام رسولوں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دی، بس وہ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے تھے، ان سے منہ موڑتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھائیں، بڑی نشانی ان کو اونٹنی دکھائی گئی تھی جو انہی کے کہنے پر چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا بھی، اور بلکہ یہ کیا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وَكَانُوا اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ وہ تراشتے، مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں میں سے، بُيُوتًا گھر، آمِنِينَ بے خوف ہو کر، یعنی ان کو بہت ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بہت عقل تھی، اور یہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر یہ گھر بنایا کرتے تھے اور یادگار کی طور پر بھی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس پکڑا ان کو چیخنے صبح ہوتے ہی، یعنی صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیخ کا عذاب آیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس نہ کام آیا ان کو جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کی تدبیر و عمل، ان کی عقل، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی بڑی بڑی بنائی ہوئی تعمیرات ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان میں تھی، اور 9 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے تو اس راستے سے گزرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹ لیا، اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہ کہ بیکار نہیں پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان کی تخلیق میں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ یقیناً ضرور آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ بس آپ درگزر کریں، اچھی طرح سے درگزر کرنا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بے شک آپ کا رب وہ بہت تخلیق کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے، یعنی ہر طرح کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے گا اور برا کرنے والوں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَقَدْ بلا شبہ آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو عطا کی، ہم نے آپ کو دی، سبعًا 7 من المثانی بار بار دہرائے جانے والی آیات، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم۔ یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور وہ 7 مثانی بھی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 7 مثانی اور قرآن عظیم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، تفسیر سورۃ الحجر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
القرآنی ہی سبع المثانی و قرآن العظیم، یعنی یہ 7 مثانی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، لا نہ، تمدن آپ پھیلائیں، عینیک اپنی دونوں آنکھیں، الا طرف، ما جو، متعنا فائدہ دیا ہم نے بھی ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسم کے لوگ، منہم ان میں سے، ولا تحزن علیہم اور نہ آپ غم کریں ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکا دیں اپنے بازو مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکا دیں، یعنی خصوصی شفقت فرمائے مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عظیم ترین نعمت سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا ہے، تو دنیا اور اس کی زینتوں کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں۔ یہ ساری عارضی چیزیں ہیں جو ہم نے دنیا کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، تو آپ اس پر غم نہ کریں اور مومنوں کے لیے خاص طور پر نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، وقل اور کہہ دیجئے، انی بے شک میں نذیر المبین ڈرانے والا ہوں کھلا۔ انا اور انی دونوں میں آیا نا، جب ایک طرح کی بات کو بار بار تکرار سے کہا جائے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی تاکید کے ساتھ آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی میرے ذمے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں کھول کر سنا دوں۔ کما جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر وہ عذاب آ جائے جیسا کہ تقسیم کرنے والے بانٹنے والوں پر اللہ کا عذاب اترا تھا۔ یہ بانٹنے والے کون ہیں، مقتسمین کون ہیں، اس کی کئی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی بعض حصے کو مانا، بعض کو نہیں مانا، بعض کو چھپا دیا، بعض کو ظاہر کر دیا اہل کتاب کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قریش کے بارے میں ہے، جو کفار تھے قریش ان کے بارے میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، یعنی بعض حصے کو کبھی کہتے شعر ہے، کبھی اس کو جادو کہتے، کبھی کہانیاں کہتے پہلے لوگوں کی، تو اس طرح سے وہ مقتسمین ہیں۔ بعض مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ تھے جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا، قسم کھائی کہ ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور صبح کو ان کے رشتہ داروں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 49 میں کیا گیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس آپ کے رب کی قسم ہے ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے۔ اس میں واؤ جو ہے یہ قسمیہ ہے، واؤ کا مطلب ہے قسم ہے، ٹھیک ہے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی ہر ایک نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس آپ پہنچا دیں، کھول کر بتا دیں، بما اس کو جو تُؤْمَرُ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مجہول کا صیغہ ہے اس لیے ترجمہ بھی مجہول ہی میں کریں گے۔ وَعَارِضْ اور اعراض کریں، منہ موڑیں، عن المشرکین مشرکین سے۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، ان کے ساتھ بحث نہ کریں، ان کے ساتھ الجھیں نہ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا بے شک ہم کفیناک آپ کو کافی ہو جائیں گے، مستہزئین مذاق کرنے والے یا استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے رویے سے پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ کو کبھی مجنون، کبھی ساحر اور کبھی کاہن کہتے ہیں تو آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائیں گے اور اللہ ہی کی مدد کافی ہے۔ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، الذین وہ مشرکین وہ جو یجعلون وہ بناتے ہیں، وہ مقرر کرتے ہیں، مع اللہ ساتھ اللہ کے الہا آخر دوسرا معبود، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جن باطل معبودوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ تو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ نعلم ہم جانتے ہیں انکا بے شک آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدرک سینہ آپ کا بما اس کے ساتھ جو یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہیں اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ پس آپ تسبیح بیان کریں بحمدی ساتھ حمد ربی کا اپنے رب کی وکن اور ہو جائے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے وَعْبُدْ رَبَّكَ اور عبادت کریں اپنے رب کی حتی یہاں تک کہ یأتیک الیقین آپ کو آ جائے موت۔ یقین کا معنی یہاں پر موت ہے، موت کا نام یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، سجدے کریں، اس سے آپ کو قلبی سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ سجدے سے مراد مطلب نماز ہی ہے یہاں پہ، اور یقین سے مراد موت ہے، موت کا نام ہی یقین ہے کیونکہ وہ یقینی ہے اور وہ آ کے رہنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کی باتیں تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو بجائے اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کے ان پریشانیوں کو ہٹا دیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے سپرد کر دیں اپنے سارے کام۔ اور جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ذکر اذکار سے اپنے زبانوں کو تر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔